رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی حارث بن مالک مسجد میں سو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا اور جگا کر پوچھا کیف اصبحت، کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میرا ایمان بہت مضبوط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تم بڑے ایمان والے، کہ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو حارث بن مالک کہنے لگے جب میں صبح اٹھتا ہوں، بستر سے آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ کا عرش میدان حشر میں رکھا جانا ہے، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون وکأنی انظر الی اہل النار یتعاون، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت والے جنت میں مزے کر رہے ہیں، دوزخ والے دوزخ کے اندر چیخ و پکار میں مبتلا ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سامنے آنے والے ہیں اور وہ اپنے بندوں کا بھی حساب کتاب شروع کریں گے۔ بس یہ میری کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے اے اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں اصبحت مؤمنا حقا، مجھے ایمان کا کمال حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت فالزم، واقعی تمہیں ایمان کی حقیقت حاصل ہے، اب اس پر جمے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فضلتم علینا بالصور والالوان والنبوہ، اللہ نے آپ کو شکل کتنی اچھی دی، میں شکل کا کالا، اللہ نے آپ کو نبوت دی، میں نبوت تو درکنار، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں، جاہل جھٹ ان پڑھ، میری کوئی حیثیت نہیں، نہ ظاہر میں میری شکل اچھی، نہ میں پڑھا لکھا، نہ میں خاندان کے لحاظ سے کوئی اونچے خاندان والا، لیکن اے اللہ کے رسول میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ افرأیت ان آمنت بما آمنت بہ وعملت بما عملت بہ اتری عینی ما تری عینک فی الجنہ، میں اپنی اس شکل کے ساتھ اور اپنی اس ان پڑھ پنے کے ساتھ اور میں اپنی خاندانی کمزوری کے ساتھ اگر میں ان باتوں پر ایمان لے آؤں جن پر آپ ایمان لائے، میں وہ عمل اختیار کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ کیسا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوصلہ بڑھایا، ہاں کیوں نہیں، جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کے ایک نعمت انگور کا تذکرہ کیا اور انگور کا نقشہ کھینچا، اس نے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا، صحابہ اس کی طرف لپکے اٹھانے کے لیے کہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے، شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، تمہارے ساتھی کو جنت کے شوق نے ہلاک کر۔ یہ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ ایمان اپنا کمال چاہتا ہے، ایمان اللہ رب العزت کی ذات عالی پر، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان آخرت پر، ایمان اس پر کہ دنیا کی زندگی فانی، یہاں کے احوال تھوڑے، یہاں کے احوال فانی، مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اے لوگوں، دنیا کے سارے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، آخرت کے احوال کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت، ایک طرف بحیرہ عرب ہو، ایک طرف سمندر ہو، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے کوئی ہم حساب کر سکتے ہیں؟ اتنا بالٹی، اتنے بالٹی، اتنے گیلن ہم حساب کر سکتے ہیں؟ سمندر کے پانی کا کون حساب کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف گلاس میں پانی ہو، اس گلاس کے اندر میں اپنی چھوٹی انگلی ڈالوں اور چھوٹی انگلی کے پورے کے کنارے پر پانی کی بوند لگ جائے۔ اچھا اب اگر کوئی یہ کہے، کوئی یوں بات کرے کہ یہ جو چھوٹی سی انگلی کے پورے کے کنارے پر جو پانی ہے یہ زیادہ ہے یا وہ پانی زیادہ ہے جو سمندر کے اندر ہے، یہ سوال بنے گا؟ یہ سوال ہی نہیں بنے گا، کہا ہی نہیں جا سکتا کہ بھئی اس پانی کی کوئی حیثیت ہے اس پانی کے سامنے جو سمندر ہے۔ سمندر کا پانی پتہ نہیں کتنے ارب گیلن، اور میرے انگلی کے پورے کے کنارے پر تو پانی کا ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے اندر بہت عیش و آرام میں ہو،
یہ عیش و آرام جنت کے عیش و آرام کے بنسبت قطرہ. اور اگر تم دنیا میں تکلیف میں ہو تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، اس لیے کہ کوئی حیثیت نہیں اس تکلیف کی. اصل تکلیف سمندر کی مانند وہ دوزخ کی تکلیف. پھر ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سنائی، گویا اسی کو واضح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، یُؤْتَى بِأَنْعَمِ عَبْدٍ، ایسے بندے کو لایا جائے گا ساری زندگی ناز و نعمت کے اندر رہا ہو، گویا کبھی سر کا درد بھی اس کو نہیں ہوا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فرشتوں سے اللہ کہیں گے کہ اس کو دوزخ کی سیر کرا کر، دوزخ میں ایک ڈبکی لگوا کر، دوزخ میں ڈبکی لگوا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اور اللہ اس سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ اب یاد رکھیں ہے کون یہ وہ ہے ساری زندگی ناز و نعمت میں رہا. اور اللہ اس سے اب کیا پوچھیں گے؟ هل رأيت من نعیم قط، کوئی دنیا میں کوئی نعمت تمہیں ملی؟ اے اللہ کہاں کوئی نعمت ملی؟ دوزخ کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے. ایک اور شخص کو لایا جائے، ایسا شخص ساری زندگی پریشانیاں، ساری زندگی آزمائشیں، ساری زندگی دل پر گویا چھریاں چلتی رہیں، کبھی بیوی بیمار تو کبھی بچے کو چوٹ لگ جائے، کبھی کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، دین کو نہ چھوڑا، دین کی محنت کو نہ چھوڑا، اور اللہ کی طرف سے حالات آتے رہے. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے لے جاؤ جنت میں اس کو ایک ڈبکی لگوا کر، جنت کی سیر کرا کر لے کر آؤ. فرشتے لے جائیں گے، جنت میں سیر کرائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. اب اللہ اس سے پوچھیں گے، اب یاد رکھیں یہ کون ہے؟ ساری زندگی بیچارہ آزمائشوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، تکلیفوں میں رہا، اور اللہ اس سے پوچھیں گے هل رأيت من بؤس وشدة قط، دنیا میں کوئی تکلیف تو نہیں آئی تھی؟ نہیں ہے اللہ، تکلیف کسے کہتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں، تکلیف میں ہی رہا ہوگا بیچارہ. لیکن جنت کی ایک سیر دنیا کی ساری تکلیف بھلا دے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا کمال یہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو بات ممتاز کرتی تھی دیگر ہم جیسے مسلمانوں سے، وہ یہ تھا کہ ایمان کا کمال انہیں حاصل. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ ایمان کا کمال ہمیں عطا فرمائے. ایمان کا کمال کس کو ملے گا؟ جو ایمان کا کمال اللہ سے مانگے گا. ایمان کا کمال کس کو ملے گا؟ جو ایمان کی دعوت لوگوں کو دے گا. ایمان کا کمال کس کو ملے گا؟ جو ایمان کا ماحول اختیار کرے گا. ایمان کی دعا بھی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی منقول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں بھی ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اور اس دعا کا ترجمہ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میری رگ رگ کے اندر گھس جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے. حضور نے اس لیے دعا نہیں مانگی کہ حضور کو ایمان کا کمال حاصل نہیں تھا. مجھے بتانا، آپ کو بتانا کہ یہ ایمان مانگنے کی چیز ہے، ایمان کی دعا کرنی ہے، اور ایمان کی دعوت دینی ہے، اور ایمان کا ماحول اختیار کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں مسجد وار کام اللہ نے دے دیا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں 5 اعمال دے دیے تاکہ اس میں جڑ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں اور ایمان کے ماحول کو اختیار کرنے والے بنیں. پھر جب یہ ایمان ہمارے اندر آئے گا، جب درخت مضبوط ہوتا ہے اور درخت کی کھاد اچھی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ درخت پھلدار ہوتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ساری دنیا کی ساری محنتیں ہیج اور ساری دنیا کی ساری محنتیں ہلاکت والی